بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تل اور طب نبوی۔ آج کی ویڈیو جو طب نبوی کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، جو تل سے متعلق ہے، آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ ہم اپنے پیارے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ تقاضائے محبت یہ ہے کہ ہم ہر اس شے سے محبت کریں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کو جو بھی حلال غذائیں میسر آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ جن اشیاء کا آپ نے غذائیت میں استعمال فرمایا وہ جاننے کی کوشش کیجئے اور سنت رسول پر عمل کیجئے، اس سے آپ کو صحت مند زندگی نصیب ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوں اور کھجور کو ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ تل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید تل ہوتا ہے۔ دونوں کو کولو میں پیس کر تیل نکالا جاتا ہے، جسے عرفی عام میں میٹھا تیل بھی کہا جاتا ہے۔ سیاہ تلوں کا تیل کھانا پکانے کے کام آتا ہے یا ماجرین بنانے کے علاوہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ سفید تلوں کا تیل بالوں کی نشو و نما کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تل ایک ایسی غذا ہے جو گوشت جیسے خواص رکھتی ہے۔ در حقیقت تل طاقت حاصل کرنے اور عمر بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ محنت کشوں کی مضبوطی اور دیہات کے باشندوں کی درازی عمر کا راز تل جیسی معمولی چیز میں پوشیدہ ہے۔ خوش قسمتی سے تل ہمارے ملک پاکستان میں عام پایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں پہلوان طاقت بڑھانے کے لیے تل استعمال کرتے تھے۔ اس کی مقدار خوراک 7 ماشا سے 1 تولہ تک ہے روزانہ۔ جو لوگ تل کو دوست رکھیں وہ بہت طویل عمر پاتے ہیں۔ دیہی باشندے تل کے شیدائی ہوتے ہیں، اسی لیے ان پر 80 سال تک جوانی کی بہار قائم رہتی ہے۔ جو لوگ گوشت نہیں کھا پاتے انہیں تلوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ تل بلا مبالغہ نباتاتی گوشت ہے جس میں لیسیتھین ایک فاسفورس آمیز چکنائی ہے جو بافتوں اور پٹھوں کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انسانی دماغ بھی اپنی توانائی لیسیتھین سے حاصل کرتا ہے۔ قوت حافظہ کے لیے انسانی بدن میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ دماغ کا 80% حصہ لیسیتھین ہی کا بنا ہوا ہے۔ انسانی دماغ یہاں تمام حیوانوں سے زیادہ لیسیتھین ہوتی ہے۔ یہ گوشت، انڈے کی زردی، ماش، خرفہ کا ساگ اور تیل میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس مادے کی کمی کے باعث انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ تناسلی غدود بھی جو دماغ سے گہرا روابط رکھتے ہیں اپنا فعل صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتے۔ تل قابل جذب معدنی نمکیات کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ تل وٹامن بی کا سرچشمہ ہے، یعنی اس میں جسمانی تعمیر کے تمام ضروری اجزاء موجود ہیں۔ اس میں گوشت کی پوری خاصیتیں تو پائی جاتی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ خرابیاں موجود نہیں جو گوشت میں ہوتی ہیں۔ بدن کے گلنے سڑنے، خلیوں کی تعمیر اور مرمت میں تل حیرت انگیز کرشمے دکھاتا ہے۔ یہ سرطان، ٹی بی اور خون کی کمی کا بہترین علاج ہے۔ جسمانی اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے تل کا استعمال اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا۔ عمر بڑھانے اور شباب قائم کرنے کے لیے تل بے نظیر ہے۔ بطور دوا اس کے مزید استعمال کے طریقے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تل کو پانی کے ساتھ پیس کر ہم وزن تازہ مکھن ملا لیں، پھر 2 گرام آمیزے کو مغز اخروٹ 1 گرام کے ساتھ صبح و شام چند دن کھلائیں۔ یہ بواسیر کا خون بند کرنے کی بہترین دوا ہے۔ جسم کو موٹا، سرخ اور سفید اور طاقتور بنانے کے لیے تلوں کو دھو لیجئے۔ برابر وزن کے مغز بادام شیریں اور تخم خشخاش کے ساتھ کوٹ کر برابر کی چینی ملا کر 1 تولے سے 2 تولے تک رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور 2-3 ہفتوں تک کھاتے رہیں۔ تل مثانے کو بھی قوت دیتا ہے، اس لیے تلوں والی ریوڑی یا گجک کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ تل کے پودے کے پتے مہندی کے پتوں کے ساتھ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ سردیوں کے شروع میں تل کے پودے کے وہ پھول اور پتے لے لیجئے جن پر اوس پڑی ہوتی ہے،
انہیں چہرے پر چند دن تک روزانہ ملیے، انشاءاللہ ساری چھائیاں اور ماسے غائب ہو جائیں گے۔ تل کے تیل کو حکمہ نے دوسری دوائیوں کے ساتھ معدے کی سوزش دور کرنے کے لیے بھی استعمال کرنے کی عادت رکھی ہے۔ تل کا شیرہ معدے کی ترشی اور جلن کو کم کرتا ہے، تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی کھانا پینا چاہیے۔ صحت مند زندگی جینے کی کوشش کریں۔ غذا کو کھانا ہر انسان کی روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے اور اسے پرمسرت حصہ بنایا اور سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو پھر جان لیجئے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے۔ اچھی صحت کے لیے پلاننگ ضروری ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اور ضروریات صحت کا علم طب نبی کی روشنی میں جان کر آسانی محسوس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔